ويفعلون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال الله جل وعلا في شأن توحيده بالآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وآواز بلند علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. روایت میں تراتا ہے کہ صاحب دلائل الخیرات جو ایک مکمل درود پاک کی کتاب ہے اور اشخاص اس کو وظیفے کے طور پر پڑھا کرتے ہیں. دلائل الخیرات، یہ جو دلائل الخیرات کے مصنف ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ میں نے دلائل الخیرات تحریر کی. میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو درود پڑھے جاتے ہیں ان درود پر مشتمل کتاب ہے اور مختلف درود کو جمع کیا گیا اور اس کو مختلف دنوں میں ایک وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور اس کو اجازت کے بعد پڑھا جاتا ہے. تو کہا کہ کیا وجہ بنی کہ میں نے ایسی کتاب تحریر کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ریگستان کے ایسے علاقے میں موجود تھا کہ جہاں پر پانی مجھے نہیں مل رہا تھا اور ایسا ہوا کہ نماز کا وقت قریب ہو گیا اور اگر مجھے اس وقت وضو میسر پانی میسر نہ ہوتا وضو کرنے کے لیے میری نماز قضا ہو جاتی. تیمم کا حکم ہے لیکن پانی تلاش کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے پانی تلاش کیا، مجھے ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں میں پانی تو موجود تھا لیکن پانی کنویں کی بہت اندر سطح پہ موجود اور نہ ہی کوئی برتن کوئی ڈور موجود نہیں تھا کہ جس کے ذریعے پانی کو باہر نکالا جائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ برابر میں ایک گھر تھا، اس گھر کی چھت پہ ایک بچی کھڑی مجھے دیکھ رہی. سارا معاملہ وہ ملاحظہ کر رہی تھی. جب میری نظر اس بچی پر پڑی تو کہتے ہیں وہ اپنے گھر سے باہر آ گئی اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے کیا پریشانی، چھوٹی سی بچی ہے، کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے. آپ فرماتے بیٹی میری نماز قضا ہو رہی ہے اور پانی وضو کے لیے مجھے چاہیے بہت نیچے ہے کنویں کی سطح پر، نہ ڈول ہے نہ کوئی برتن ہے. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بچی نے اپنا منہ اس پانی میں ڈالا جو پانی نچلی سطح پر تھا وہ اوپر کر دیا. آپ فرماتے ہیں اس وقت تو نماز کا وقت جا رہا تھا، میں نے جلدی سے وضو کیا، نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ چیز عطا فرمائی.
رب نے تمہیں یہ معاملات عطا فرمائے، تمہاری عمر بھی بہت کم ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں دن ہو یا رات ہر وقت آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اور یہ حضور پر درود کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ معاملہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس بچی کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بات میرے دل پر اس قدر اثر کر گئی کہ پھر میں نے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے آپ پر درود کو لازم کر لیا اور میرے درود پاک کے متعلق دلائل و دلالات کے نام کرے۔ تو کیا برکت ہے درود پاک، کیا برکتیں آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز سے بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یعبدون، جو کہ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی تلاوت چل رہی ہے، الذین وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، تو الذین سے جہاں پر بھی یہ لفظ آئے مراد وہ لوگ ہوں گے۔ یعبدون کون لوگ؟ یعبدون نقض یعبد یعنی توڑنا، عہد کو توڑنا، وعدے کو توڑنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا۔ الذین یعبدون وہ لوگ جو توڑتے ہیں کس چیز کو؟ عہد اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے کیے ہوئے وعدے۔ عالم ارواح میں تمام تر روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ رب نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا قالوا بلی، ہاں کیوں نہیں؟ سب نے اقرار کیا، توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا، احکامات کو بجا لانے کا وعدہ کیا، لیکن جب دنیا میں آئے تو کہا یعبدون عہد اللہ، جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پورا ہونے کے بعد، یعنی وعدہ کر لیا، اب رب سے وعدہ کرنے کے بعد رب کے وعدے کو توڑتے ہی ہیں، کیے وعدے کو، وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں، قطع یقطع کاٹنے کے معنی میں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس میں تعلق رب سے بھی مراد ہے اور تعلق بندوں سے بھی مراد ہے۔ ایک تو وعدہ ہے جو رب سے کیا جاتا ہے کہ نماز بھی ادا کرنی، روزے بھی رکھنے، حج بھی بجانا، زکات بھی ادا کرنی۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ لوگ توڑتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو قطع تعلق ہی کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، جو رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والے۔ وہ کس چیز کو کاٹ رہے ہیں جس کے ملانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح رحمی کا رب تعالیٰ نے حکم دی، تعلق قائم کرنے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ سے کیا ہوا عہد و پیمان کیا ہے؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے تمام تر حقوق کی بجا آوری کرنا، اس کے تمام تر احکامات پر عمل کرنا، اور اپنے لیے دنیا کے اندر کوئی عمل صالح چھوڑ جانا، تاکہ آخرت میں جب تم پہنچ جاؤ، قبر میں جب تم پہنچ جاؤ تو وہ چیز تمہارے لیے صدقہ جاریہ کی سبب بنے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان
جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، انقطع عنہ عمله، اس کے اعمال کا تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب نماز جو پڑھتا تھا دنیا کے اندر، اب وہ نہیں پڑھ سکتا، اعمال نہیں کیے جا سکتے، تو اس کے اعمال پہ جو دروازہ ہے، فرمایا انقطع عنہ عمله، اس کے اعمال پہ تعلق اس سے منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں بندہ دنیا میں ایسی کر جاتا ہے کہ قبر کے اندر ان چیزوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ، اپنے ہاتھ سے اخلاصی نیت کے ساتھ رب کی رضا چاہتے ہوئے، اور میں رب کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہوں۔ صدقہ جاریہ یہ اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے۔ ایسا نہیں کہ مال رب کی بارگاہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، مقصود لوگوں کو دکھلاوا ہے، مقصود اپنی واہ ہے، غریب کو اس کی داد رسی کی جا رہی ہے، لیکن تصویریں کھینچ کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیا جا رہا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ کے اندر داخل نہیں۔ صدقہ جاریہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ رب کی رضا چاہتے ہوئے، رب کی مرضی چاہتے ہوئے، اخلاص نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں مال خرچ کر دینا، اس کو صدقہ جاریہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں مال ایسا خرچ کرو، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ تمہارے سیدھے ہاتھ سے مال نکلے تمہارے الٹے ہاتھ کو معلوم ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلی کیا چیز؟ صدقہ جاریہ۔ اور رب کی بارگاہ میں مال خرچ کر جاتا ہے، جو مسجد بنا جاتا ہے، مدرسہ میں مدد کر جاتا ہے، کسی غریب بیوہ کی مدد کر جاتا ہے، کسی یتیم کی مدد کر جاتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے وہ صدقہ آخرت تک باقی رہتا ہے۔ جب وہ بندہ قبر کے اندر منتقل ہو جاتا ہے تو اس صدقات کا ثواب اس کے ساتھ قبر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج ہم جن کے لیے تگ و دوڑ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس ایک بارش کے پیٹ کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس پیٹ کے لیے مشکوک مال کے آنے کو بھی اپنے لیے درست سمجھ لیتے ہیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان چیزوں کے لیے تم محنت کر رہے ہو نا، جن لوگوں کے لیے تم محنت کر رہے ہو انہوں نے صرف تمہاری قبر کے سرانے تک رکھا، آگے اور بھی جائیں۔ آج تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی دفنانے میں جلدی کرتے ہیں، ویسے میں جانتا نہیں ہوں، لیکن ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا، ان کے گھر میں جانا ہوا، تو قرآن مجید فرمانے میں رکھا ہوا ہے۔ اب ہمارا حال دیکھو کہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اور اپنی گفتگو میں مشغول ہیں، دنیاوی باتیں چل رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہی ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ہنسی مذاق چل رہی ہے۔ وہاں جنازے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں موجود ہیں تو لوگ اپنی گفتگو میں مشغول ہیں، تو قبر تک لوگ موجود ہوں گے اور جلدی کریں گے کہ دفنائیں اور واپس گھر کو پہنچے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، زندگی بڑی مصروف ہے، تو قبر کے اندر جو داخل ہو رہے ہیں وہ ہمارے اعمال میں داخل۔ اگر قبر میں اجالا ہوگا تو ہمارے اعمال کی بدولت ہوگا، اور کسی نے قبر کے اندر داخل نہیں۔ تو فرمایا من صدقۃ جاریہ، کہ بندہ صدقہ جاریہ خرچ کر جاتا ہے، او علم ينتفع به، دوسری چیز کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر کوئی علم سیکھ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر قرآن مجید قرآن حمید پڑھنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، دنیا میں درود پڑھنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، نیک محافل میں بیٹھنے کی اس کی عادت ہوتی ہے،
علماء کے ساتھ بیٹھنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی اس کی عادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ ہمارا انعام ہوتا ہے اور قرآن مجید فرمان حمید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہماری مسجد جو ہے وہ آخری 5 منٹ یا 10 منٹ میں جو ہے وہ فل ہو گئی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری ترجیحات میں فرق ہو گئی، پریورٹیز تبدیل ہو گئی۔ کیا سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کبھی کسی دعوت پر جانا ہوتا ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے پہنچیں اور بڑی اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو جب بندہ رب کے گھر میں حاضر ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 10 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے، موقع مل جائے گا، جماعت مل جائے گا، جمعہ تو ادا ہوگا۔ لیکن اس ایک ہفتے میں جو وہ درس تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں تھیں، ایسا ہوتا کہ کوئی بات میں سن لیتا، میرے دل پر اثر کر جاتی، میرے دل کی دنیا بدل جاتی۔ تو فرمایا او علم یتبع بہ، کہ وہ علم دین حاصل کر جاتا ہے۔ وہ علم دین حاصل کرنا رائے گا نہیں جاتا، بلکہ جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس علم کا نور قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور قبر کے سارے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ آخری چیز او ولد صالح یدعو لہ، کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بناتا ہے۔ انشاءاللہ اس بات پر اہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ